طریقہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، کاؤنٹر لے لیں یا تسبیح دوسری جو بھی ہوتی ہے، اس تسبیح کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی موجودگی ہمیں یہ احساس دلاتی رہے گی کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، ہمیں ذکر اللہ کرنا ہے، ہم نے کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ سب کام کرنے کے لیے اپنا ذہن بنانا ہوگا۔ جو کام جتنا اہم ہوتا ہے بندہ اس کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پا لیں گے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس اجتماع میں آج ہم اصالہ ثواب کے اجتماع میں حاضر ہیں، تو یہاں حاضر ہو کے ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں جائے گا۔ بزرگان دین کا انداز کیسا ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجام کی دکان پر گئے، یعنی وہ خط بنوانے کے لیے۔ تو حجام آپ کے خط بنا رہا تھا تو کہنے لگے کہ حضور اپنا ہونٹ ہلانا بند کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہونٹ کٹ جائے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک لمحہ بھی میرے رب کے ذکر سے خالی نہ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر ایک لمحہ بھی رب کے ذکر سے خالی نہ جائے، میرا ہر لمحہ اللہ اللہ کہتے گزرے۔ تو ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ نے ہر کام سے پہلے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے تھے کام، اس کے لیے دعا پڑھتے تھے، ہر کام کے لیے دعا پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے تھے، اچھا سفر پہ جاتے تھے تو سفر سے پہلے کی دعا پڑھتے تھے، جو بھی کام کرنا اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد کو آپ نے اپنا فوکس بنا رکھا تھا۔ ہمارا فوکس کیا ہے؟ اور ہمارے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فوکس کیا تھا؟ رب کی یاد، رب کی طرف فوکس، بالکل ہر کام سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ مگر ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے، کوئی بھی نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے ہم رب کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معمولات میں یہ شامل ہے کہ میں کوئی چیز اٹھاؤں، کوئی چیز رکھوں، کوئی کام کرنے لگوں تو اس سے پہلے اپنے رب کا مبارک نام لے لوں؟ کیا میرے ذات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی اپنی زندگی کو گزاروں؟ اس پہ ہم سب نے اس بات کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے۔ آج ہمارا فوکس ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کو بھی سب کچھ سمجھا ہم نے نا، کہ دنیا کی بہتر ہو جائے تو آخرت کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ آج کل سوچ بدل گئی، ڈائمنشنز بدل گئی، ہمارے زاویے بدل گئے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فوکس کیا تھا؟ ہر کام میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو بزرگان دین کا بھی انداز یہی ہوتا ہے، کوئی کام کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور مسلمان کا سب سے بنیادی مقصد اس کے رب کی رضا ہے، تو ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ آج ہم ہمارے ارشد بھائی کے والد صاحب کے اصالہ ثواب کے اجتماع میں حاضر ہیں، تو اس اصالہ ثواب کے اجتماع میں یہ نیت کر کے جائیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کا آئینہ دار بنائیں، یعنی ہماری ساری کی ساری زندگی انشاءاللہ سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا کہ اپنے والدین کو اگر یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اف تک نہ کہو۔ اف یعنی کہ علماء نے لکھا ہے بہت ہلکا لفظ ہے اف، یعنی اف تک نہ کہو۔ مگر آج ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارا انداز اپنے والدین کے ساتھ بدل گیا، ہمارا اخلاق اپنے والدین کے ساتھ بدل گیا۔ جو کوئی اپنے والدین کو ماہانہ 1000-2000 روپیہ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا کارنامہ کر رہا ہوں، میں تو ہر ماہ خرچہ دیتا ہوں اپنے والدین کو۔ بھائی ان کو تیرے خرچے کی حاجت نہیں ہے، ان کو تیرا وقت چاہیے، انہیں تو چاہیے۔ جب بندہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسے چاہیے ہوتے ہیں دو پیار کے بول، دو محبت کے بول، جو اس کے پاس بیٹھے اس کی سنے، اس کی اپنی سنائے، تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ مگر آج ہمیں اپنے والدین کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل مجھے میرا جنت کا رفیق دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ فلاں علاقے میں جو قصاب ہے نا، قصاب گوشت کا کام کرتا ہے، وہ تیرا جنت کا رفیق ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ اس کے پاس پہنچے تھے،
جب اس کے پاس پہنچے تو وہ گوشت کا کام کرنے والا آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کو بہت اچھے انداز سے بلایا، بٹھایا، آپ سے بات چیت کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو مسافر ہوں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کروں گا، اب میرے گھر چلے میرے ساتھ. آپ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. اب اگرچہ وہ آپ کو جانتا نہیں تھا مگر اس نے آپ کی ضیافت بہت اچھی کی، آپ کو بٹھایا اور ایک اپنے جہاں وہ کھانے کے لیے اپنے آپ بیٹھا ہوا وہاں پر ہی ساتھ اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا رکھ لیا، زنبیل. اس زنبیل میں جب وہ کھانا کھانے لگتا، کھانے کا آغاز ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ کھانا کھاتا تو ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا، ایک لقمہ اس زنبیل میں اس ٹوکرے میں ڈال دیتا. اب یہ معاملہ چلتا رہا. اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے دستک دی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قصاب جو ہے باہر دروازے کی طرف بڑھا، تو آپ نے وہ ٹوکرا اٹھا کر دیکھا. اس ٹوکرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ضعیف العمر بڑھیا اور بوڑھا ہے، اور وہ جو ہے نا بوڑھا اور بوڑھی وہاں موجود ہے اس ٹوکرے کے اندر. اب آپ ان بوڑھے اور بوڑھیا نے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف نظر فرمائی تو ان کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ دونوں انتقال کر گئے. اب جیسے ہی وہ قصاب واپس آیا تو اس نے جب ٹوکرا اٹھایا تو دیکھا تو ان کے والدین، ایک اس کا والد اور والدہ تھی، وہ دونوں انتقال کر چکے. تو اس نے پوچھا کہ آپ ہو نہ ہو آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ واقعی میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے والدین، یہ میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے، اور جب بھی میں ان کو کھانا کھلاتا، ان کی خدمت کرتا تو یہ اللہ پاک سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جلووں میں موت دینا. تو میں نے ان کی اچانک موت سے یہ بھانپ لیا کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں. اور میرے والدین یہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پڑوس کو جنت میں پڑوس عطا فرمانا. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے میں خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں میرا رفیق بنایا. اب ان کو یہ منصب کیسے ملا؟ اپنے والدین کی خدمت سے ملا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ میں بڑی شان پائی ہے آپ نے. آپ فرماتے ہیں سخت سردی کی رات تھی تو میری والدہ نے پانی مانگا. میں پانی کا گلاس لیے جیسے ہی والدہ کے قریب پہنچا تو والدہ کو آنکھ لگ گئی، ان کو نیند آ گئی. میں پانی کا آب خورا یعنی گلاس لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ میری والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا پہنچ رہا ہے. جیسے ہی میں نے، سخت سردی کی رات تھی، اتنی سردی کی وجہ سے پانی کے کچھ قطرے ٹپک کے گلاس اور انگلی کے ساتھ برف بن کے جم گئے. جیسے ہی میں نے گلاس ہاتھ سے جدا کیا تو انگلی کی کھال اگڑ گئی اور خون بہنے لگا. اب میری والدہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا. اب والدہ نے پانی پیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی دعا سے مجھے اولیاء میں وہ مقام ملا جو بڑوں کو نہیں ملا. تو یقیناً اولیاء اللہ کی بات اور ہمارے انبیاء علیہ السلام کی بات کہ وہ اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے تھے، کس انداز سے کوشش کرتے تھے، اور ہمارا انداز کیا ہے. آج جس کے والدین حیات ہے نا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے والدین زندہ ہیں. یہ ایسی نعمت ہے جو جس کو ملتی ہے نا وہ سعادت مند ہے، یعنی کہ اس کو موقع ملتا ہے اپنی والدین کی خدمت کرنے کا. مگر آج ہم دنیا کے چکر میں آ کے اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہو گئے. ہم دنیا کے دوست یاروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اب والد کی دعا لکھا ہے حدیث مبارکہ میں کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں. اب والد کی دعا کروانے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، اور والد کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. مگر ہم میں سے کتنے ایسے جو جس کا کوئی کام پھنس جاتا ہے، کوئی اڑ جاتا ہے، اب وہ اپنے والد کے پاس بیٹھے ہاتھ دبائے پاؤں دبائے کہ ابا جان میرا یہ کام پھنس گیا، آپ دعا کر دیں گے نا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا اگر والدین ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیں تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جاتا ہے.
تو ہمیں اپنے زاویے کو درست کرنا ہے، اپنے فوکس کو درست کرنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کو راضی کرنے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ والدین کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی والدین کو آتا دیکھیں تو تعظیماً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، ان سے نظر ملا کر کبھی بات نہ کریں، نظریں جھکا کر ان کی بات سنیں، ہاتھ باندھیں، کھڑے ہو جائیں، نظریں جھکائیں، ان کی بات سنیں، جو وہ حکم دیں فوراً اسے پورا کر دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مگر آج ہمارا انداز کیا ہے؟ والدہ پکارتی رہتی، بیٹا بات سن، آتا ہوں امی، آتا ہوں، ابھی آیا، ہو گیا بھائی۔ اب والدہ بلاتی، والد بلاتے ہیں مگر سنتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ دنیا کمانی ہے اس کو، بھائی دنیا کیسے کمانی ہے؟ دنیا اور آخرت تبھی ملے گی جب والدین راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ اب جن کے والدین حیات ہیں انہیں تو چاہیے کہ اپنے والدین کی تعظیم کرے، ان کو بالکل راضی کرے، جو شریعت کے مطابق وہ حکم دے اس پر عمل کرے، اور جس کام سے روکے اس سے رک جائیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ تقریباً لاہور میں تقریباً یہ 500 کے قریب ادارے ہیں دعوت اسلامی، اس میں جانا ہوتا ہے۔ تو میں ایک دن گیا تو میں نے پوچھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہ آپ میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جو روزانہ اپنی والدہ کا ہاتھ چوم کر، والد کا ہاتھ چوم کر والدہ کے قدم کو بوسہ دیتے ہیں؟ یقین مانے ایک تعداد تھی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم روزانہ اپنی والدہ کے قدم چوم کے آتے ہیں، ہم روزانہ والد صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں نے ایسا بھی پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو مستقل 1 سال تک یہ کام کر رہا ہو؟ ایسے بھی بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا جو 1 سال سے روزانہ آتے ہیں تو والدہ کے قدم چومتے ہیں، والد صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ تربیت ہے جو ہمیں اپنے والدین کو، تربیت جو دعوت اسلامی بچوں کو دے رہی ہے، اپنے والدین کے ساتھ ٹریٹ کیسا کرنا ہے، ان سے بہیو کیسا کرنا ہے، ان کو کس طرح عزت دینی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اچھا، والدین کے حقوق زندگی میں تو ہے ہی ہے، مگر مرنے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا، ان کا حق مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے والدین کے حقوق لکھے ہیں، مرنے کے بعد از مرگ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اب وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو در حقیقت یہ خود ہی اپنے والدین کو برا بھلا کہلوانے والا ہے۔ اچھا، والدین دنیا سے چلے جائیں، اب ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی والد چلے گئے، چچا، تایا، پھپھو، دادا، دادی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کو بھی اچھا لگے گا۔ اچھا، ہفتے میں ایک دن ایسے جمعرات کے دن والدین کو اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے پیچھے یہ عمل کرتی ہے۔ زندگی میں تو والدین کو پتہ ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے، مگر مرنے کے بعد والدین کو پیش کیا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے آج اس ہفتے یہ کام کیے۔ اگر نیکیاں کی ہو تو اس کو خوشی ہوتی، اگر گناہ کیے ہو تو ان کو غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ کر کے اپنے والدین کو غمگین نہ کرو، ان کو راضی رکھنے والے کام کرو۔ اچھا، اگر والد کے کوئی دوست ہیں جن سے وہ محبت کرتے تھے، جب وہ آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، بٹھاتے تھے، چائے پلاتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے۔ اب بچے کو بھی چاہیے کہ وہ خیر خواہی کرے، بٹھائے، بلائے، اور جو انہوں نے کہا وہ کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ سارے وہ کام ہیں جو والدین کو راضی کرنے والے ہیں۔ اچھا، والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، دعائیں مغفرت کرتا رہے، یہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اس کے لیے آگے آسانی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے والدین اس سے ناراض تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی ناراضی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب یہ بندہ بڑا پریشان ہے، میں کیا کروں، میرے والدین مجھ سے ناراض تھے تو میں کیا کروں، کون سا ایسا عمل کروں کہ اب میرا یہ ازالہ ہو جائے۔ تو اس میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، روزانہ دعائیں مغفرت کرے۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم 3-4 بار روزانہ والدین کے لیے دعائیں کرنا یہ لازم ہے۔ اب وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کی اولاد نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے والا، یعنی التحیات کی حالت میں 19
20 بار روزانہ یہ کہتا ہے قبلہ روح چہرہ کر کے التحیات کی حالت میں کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، رزق رک جاتا ہے۔ اگر تنگ دستی کی شکایت ہے تو یہ اپنے آپ کو اس کی بلیم کرے کہ یار میں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کتنا کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے اور اس سے ناراض تھے، یہ دعائے مغفرت کرتا رہے یہاں تک کہ ان کے حق میں اچھا لکھ دیا جائے گا، فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ تو والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ جو انہوں نے قسم کھائی یا کوئی ایسا کام کرنے کی نیت تھی، اگر یہ تو اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے تو اس کام کو کرے۔ جس کام سے انہوں نے منع کیا اس سے منع رہنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کام کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے تو میں ان کی خدمت اس لیے کرتا ہوں، اچھا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب یہ اس لیے اللہ والدین کی خدمت کرے گا، یہ میرے رب کا حکم ہے، کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ سمجھ کے کوشش کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، پھر اس کو ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ہر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔